السلام علیکم ویورز، ایوری ڈے لا کے ساتھ عدنان عادل حسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم نے پراپرٹی سے ریلیٹڈ پچھلی ویڈیوز میں تفصیلی جائزہ لیا، پراپرٹی رائٹس کس طرح کے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں۔ ہم نے جو پاکستان کے اندر پریڈومیننٹلی 70-80% لینڈ جس سے کنٹرول ہوتی ہیں، یعنی فری ہولڈ رائٹس، اس کو تفصیل میں دیکھا۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز یہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کا رول کیا ہے، ان کے فنکشنز، ان کی پاورز، ہاؤ ڈو دے آپریٹ ان ڈفرینٹ پروونسز ان پاکستان۔ اس کو ہم مختصر کرتے چلے جائیں گے۔ اف یو ہیو ٹو لک ان ٹو دا ڈیٹیلس تو آپ ریلیونٹ سوسائٹی کو کلک کر کے وہاں سے دیکھ لیں گے۔ اب میں اس کو ذرا جو ہم نے پہلے کیا تھا اس کو ریکیپ کر دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ میپ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، یو کین ہیو اسکرین شاٹ آف دس۔ اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کے نیچے تین طرح کے اتھارٹیز جو ہیں، یا انسٹیٹیوشنس کہہ لیں یا اتھارٹیز۔ میں زیادہ ورڈ اتھارٹیز اس لیے یوز کرتا ہوں کہ یہ اوور انکمپیسنگ ورڈ ہے۔ آرمڈ فورسز کے پاس لینڈز ہوتی ہیں جو لیز ہوتی ہیں، اس کے ٹائپس آف رائٹس کیا ہیں، وہ لیز ہوتی ہیں۔ اس کے پاس کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیفنس فورسز کے لیے ہوتی ہیں اسپیسیفکلی۔ یہ ہم نے لیز کے پورشن میں کور کیا تھا۔ دین فیڈرل لینڈز ہیں، ان کے انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ اس کو سنبھالتے ہیں، نیپٹا ہے یا آگے ہم دیکھتے ہیں، جو لینڈ ایکوائر بھی کرتے ہیں، لینڈ ہولڈ کرتے ہیں اور آگے یا الاٹ کرتے ہیں یا آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں تھرو الاٹمنٹ، یا لیز بھی کرتے ہیں۔ دین دا میجورٹی آف پارٹ از پروونشل گورنمنٹس لینڈس کو ہولڈ کرتی ہیں۔ یہ اب اس کو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ ان کی ڈیولپمنٹ جب کرتے ہیں تو یہ ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے، بلڈنگ کنٹرول ہوتا ہے۔ جو لینڈ رائٹس ہیں پروونشل گورنمنٹ سے، وہ پھر تین لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بورڈ آف ریونیو کے پاس، یا پروونشل گورنمنٹس نے یہ انسٹیٹیوشنس کو یا اتھارٹیز کو یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو دے دیا ہو۔ اس میں سے کچھ ایسی زمینیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ بورڈ آف ریونیو سے لی ہوں، جیسے کہ یہ کراچی نے بورڈ آف ریونیو سے لیا، بٹ ڈائریکٹ الاٹمنٹ کچھ ایسی ہے جیسے کے پی ٹی وغیرہ کی زمین ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کی بڑی پرانی زمین ہے، اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ وداؤٹ انٹرونشن آف بورڈ آف ریونیو پروونشل گورنمنٹ سے انسٹیٹیوشنس کے پاس آئی تھیں۔ پھر ایویکیوی پراپرٹی ٹرسٹ کی زمینیں، جو کہ ظاہر ہے جب پاکستان بنا تھا تو 1 یونٹ تھا، لیکن اب چونکہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے، لہٰذا ان کی زمینیں بھی علیحدہ ہوتی ہیں۔ These were some of the properties were acquired by Board of Revenue. Some of properties are not handled by Board of Revenue. جو شروع سے پچھلے 200 سال سے اربن زمینیں وہ بورڈ آف ریونیو کے پاس پاکستان کی پیدائش کے بعد کنسیڈر کیا جائے گا کہ کبھی نہیں آئی۔ سو ویکیوم پراپرٹی ٹرسٹ کی زمینیں جو ہیں وہ لیز بھی ہوتی ہیں، الاٹ بھی ہوتی ہیں، ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے پچھلے اس میں پریزنٹیشن میں یہ دیکھا تھا۔ بورڈ آف ریونیو کی زمینیں آگے اس میں بورڈ آف ریونیو گرانٹ بھی کر دیتا ہے، اونرشپ رائٹ دے دیتا ہے، لیز بھی کرتا ہے، گرانٹ آف لیز فار ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بھی کرتا ہے جس سے وہ آگے سب لیز کرتی ہے، گرانٹ آف اونرشپ رائٹس بھی دے دیتا ہے یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو۔ اونرشپ جیسے جیسے کے ڈی اے کے پاس چلی گئی کراچی کے اندر یا کسی اور جگہوں پہ، یہ اس کو اونرشپ دیتی ہے۔ لاہور کے اندر ایل ڈی اے نے بورڈ آف ریونیو سے یہ جگہ لے لی۔ ایک تو ایل ڈی اے نے جگہ پرائیویٹ لوگوں سے بھی خریدی، لیکن بورڈ آف ریونیو کی جو زمین تھی وہ خریدتی۔ تو آگے وہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ لیز بھی کرتی ہیں، الاٹ بھی کرتی ہیں، سیل بھی کرتی ہیں۔ پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ یہ اب آپ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہوگا لینڈ رائٹس اور ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ زمین کا مالک کوئی بھی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ میں نے بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کے تو وہ ہائرارکی بڑی کلیئر ہے، ڈسٹرکٹ ہے، نیچے تحصیل ہے، پٹوار سرکل ہے۔ جو اسٹیٹ ہے اس کی لینڈ جو ہیں وہ نیچے کور ہوتی ہیں فیڈرل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں، جس میں اسلام آباد کی سی ڈی اے علیحدہ آتی ہے، اور یہ
اس کو ہم آگے تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد سے ہٹ کے جو فیڈرل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ اپنی زمین رکھ سکتی ہیں، فائر کر سکتی ہیں۔ اسی کے اندر فیڈرل کے انڈر ہی کنٹونمنٹ بورڈز بھی آتے ہیں، بیکاز کنٹونمنٹ بورڈز کی رپورٹنگ لائن بھی الٹیمیٹلی جا کے اسٹیٹ پہ ہوتی ہے، وہ پروونس یا بورڈ آف ریونیو کے تھرو آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پروونشل ڈپارٹمنٹس کی طرف، جو اس کی اسپیسیفک ڈیولپمنٹ ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے اوپر بلڈنگ بائی لاز ان کے نہیں لگتے، وہ اپنے بناتے ہیں، خاص کر ڈیولپ ڈی ایچ اے ہے، ڈی ایچ اے جہاں پہ بھی ہے وہ لوکل جو بلڈنگ بائی لاز ہے اس کے تابع نہیں ہے، اس کے اپنے بائی لاز ہیں۔ پروونشل گورنمنٹس کے اندر پروونشل گورنمنٹ کی یہ آبویس ہیرارکی ہے، ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل، یونین۔ ہوا یہ ہے کہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اس کے بارے میں وہ نمبر ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ اسپیکس پورے ہو جائیں گے تو یہ میٹروپولیٹن سٹی کی طرف کنورژن اس کی ہوتی چلی جائے گی، اس کو میٹروپولیٹن سٹی کہہ دیا جائے گا۔ اس میٹروپولیٹن ناٹ پر سے جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد کو میٹروپولیٹن کہا جاتا ہے۔ میٹروپولیٹن سے مراد جہاں جو عام شہر سے یا ایک مڈل لیول شہر سے بڑا شہر آپ اسے سمجھ لیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کر دی جائے گی۔ ادر دین میٹروپولیٹن سٹی کسی خاص مقصد کے لیے جیسے تھل کو آباد کرنا ہے، گوادر کو آباد کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بن جاتی ہیں، بٹ میجورٹی میں یہ میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پھر وہی دو کام کرتی ہے، یہ زمین کے لینڈ رائٹس بھی ہینڈل کرتی ہے اور یہ وہاں کی ٹاؤن پلاننگ بھی دیکھتی ہے۔ اگلی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، یہ پروونشل ڈپارٹمنٹ سے مراد ہے ہڈ سے مراد ہے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اس میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ بھی آئے گا، اس میں پلاننگ ڈپارٹمنٹ وہ جو کہ پروونسز میں مختلف بنے ہوئے ہیں جن کی منسٹریز ہوتی ہیں۔ سو لائک وائز کوآپریٹو سوسائٹی بھی اسی طرح پروونشل ڈپارٹمنٹ کے انڈر آئے گا، کوآپریٹو منسٹری کے انڈر۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کی اپنے بائی لاز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ گرینڈ جو اس سٹی کے بائی لاز ہیں ریگارڈنگ ٹاؤن پلاننگ اس کے انڈر آتے ہیں۔ جو میٹروپولیٹن شہر کے اندر ہیں جہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ گئی ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن چلیں گے بلڈنگ سے۔ جو اس کے سبربس میں ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے باہر ہے، لیکن کہلاتا وہ شہر میں ہی کا ہی حصہ ہے، وہ بڑے شہر کا حصہ کہلائے گا، لیکن اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی لمٹس میں نہیں ہوگا۔ ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی لمٹ اس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، اور جن کی ویب سائٹس نہیں ہے چند ہی ہیں جن کی نہیں ہے، سو ان کا پھر آپ کو وہاں سے جا کے پتہ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بڑے شہروں کے اندر بنی ہوئی، بڑے سے مراد مڈل اور اسمال کے اندر بھی بنی ہوئی ہے۔ پنجاب کے اندر تو یہ سسٹم پورا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، ادھر بھی ضلع ناظم ضرور ہوتا ہے، بٹ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا میئرز ہوتے ہیں۔ سو جس جگہ پہ یہ بڑے شہر کے سبربس میں آ رہے ہیں وہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپریٹ کرے گی، اس کے نیچے میونسپل کارپوریشن ہوگی، اس کے نیچے ٹاؤن ہوگا، اس کے نیچے یونین کونسل ہوگی، اس کے نیچے وارڈ کونسل ہوگی، جہاں پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اسفیئر نہیں ہے۔ اچھا، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اسفیئر کے اندر بھی ٹاؤن کام کر رہا ہوگا، لیکن ٹاؤن کا رجسٹرار صرف رجسٹری لینڈ رائٹس کو رجسٹر کر رہا ہوگا، ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا۔ وہاں پہ ٹاؤن پلاننگ آفیسر نہیں کام کرے گا، یہ والا ٹاؤن پلاننگ آفیسر وہاں کام کرے گا اس ٹاؤن کا جہاں پہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر آ رہی ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اندر نہیں ہے۔ اور اس سے نیچے اگر ہم چلے جائیں گے تو یونین کونسلز کام کریں گی، پھر وارڈ کونسل کرے گی۔ سو اس ساری بات کو ہو کنٹرولز واٹ؟ فیڈرل ایریا اسلام آباد جو ہے وہ سی ڈی اے دیکھتا ہے۔ فیڈرل لینڈ بینک بنایا ہے نیفٹا کے سیکشن 16 کے مطابق، جس میں جو پراپرٹیز نیفٹا ایکوائر کرے گا وہ فیڈرل لینڈ بینک میں چلتی چلی جائیں گی، اور نیفٹا الاٹ کرتا ہے آگے زمینیں۔ بٹ نیفٹا کے بھی اپنے بلڈنگ بائی لاز ہیں جو کہ ان کوآرڈینیشن ود ریلیونٹ رسپیکٹو سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ، یہ اسلام آباد میں بھی آپریٹ کری ہے، یہ فیصل آباد میں بھی، یہ مختلف جگہوں پہ بنا رہے ہیں، جو یہ بھی بیلٹنگ کرتے ہیں، الاٹ کرتے ہیں۔ ان کی یہ کنٹونمنٹ بورڈز ہیں ان کے علیحدہ، ویسے تو کافی ساری ہیں، میں نے آپ کو چند لکھی ہیں جو کہ بگر ون جو کہ فیڈرل کے انڈر کام کرتی ہیں۔
لینڈ رائٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس سے جاتے ہیں بورڈ آف ریونیوز کے پاس بھی، پچھلی سلائڈ کے اوپر بتایا تھا، بورڈ آف ریونیو کے پاس بھی، ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ہیڈ کے تھرو بھی، اینڈ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی کوآپریٹو سوسائٹیز کو. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرار آف ایشورنس ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ ہر جگہ پہ رجسٹرارز ہوں گے، تحصیل کے لیول پہ ہوتے ہیں، ادھر بھی تحصیل کے لیول پہ ہوں گے، ادھر ٹاؤن کے لیول پہ ہوں گے. اچھا ادھر جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ یہی والا سسٹم تقریباً اس طرح آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ کمشنر ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہوگا، اس کے ساتھ ضلع ناظم ہوگا، اگر وہاں پہ لوکل گورنمنٹ لگ گیا تو ضلع ناظم ہوگا، ورنہ یہ اس طریقے سے یہاں پہ پلاننگ چل رہی ہوگی جو بہت چھوٹے شہر ہیں اربن اس میں. جو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی میٹروپولیٹن جو اس میں آتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پروونس وائز. سندھ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں سندھ ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک یہ تمام اتھارٹیز کا ریگولیٹر مانیٹر کرتی ہے. پھر اس کے نیچے آ جائیں تو کراچی کے اندر ہی 3 ہیں. کے ڈی اے ہے، کے ڈی اے بلڈنگ بائی لاز بناتی ہے، امپلیمنٹ کراتی ہے، یہ اس کو مانیٹر کرتی ہے اس کی گائیڈ لائنس کے اندر. اس کے رولس بنے ہوئے 2002 کے، اس کے مطابق ہی یہ کام کرتے ہیں. ملیر کے لیے علیحدہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے جو کہ گڈاب ٹاؤن ملیر کے علاقوں کو علیحدہ دیکھتی ہے. لیاری ٹاؤن جو کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ٹاؤن ہے، اس کے لیے علیحدہ بنی ہے لیاری ندی کے پاس. سو کراچی کے اندر 3 ہیں. دین حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جس کا اسفیئر کافی بڑا ہے. دین سیون یہاں پہ ایک جگہ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ بڑا شہر چاہے نہ بھی ہو لیکن اس کی اسٹریٹجک امپورٹینس، اسٹریٹجک اور کلچرل امپورٹینس اتنی ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. پھر سکا ہے سندھ کچی آبادی اتھارٹی. یہ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی جو گورنمنٹ لینڈ ہے اس کو الاٹ کر سکتی ہے، ہم نے اس کے اوپر پہلے بات کی تھی. اینڈ آبویسلی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی، یہ سندھ کی یہ اتھارٹیز ہیں. سندھ کے لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز کس طرح ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. لوکل کونسلز ہیں، لوکل گورنمنٹ بورڈ ہے، لوکل گورنمنٹ کمیشن ہے، ایپلیٹ ٹرائبیونلز ہیں، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے، واسا ہے. We have a different hierarchy in it. ہاؤس ٹاؤن پلاننگ میں ایس پی ڈی اے کے انڈر آئیں گے، ایس پی سی اے کے اندر سوری، ڈائریکٹریٹ آف ٹاؤن پلاننگ علیحدہ ہوگا، جو ایس پی سی اے کے اندر نہیں آئے گا وہ ڈائریکٹریٹ کے اندر ہوگا. پھر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ صرف اتنی ہی ڈپارٹمنٹس اکارڈنگلی یہ کام کریں گے. پنجاب میں آ جائیں تو پنجاب کے اندر یہ میٹروپولیٹن سٹیز لارجر سٹیز کے یا لارجر سٹیز کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پنجاب میں 11 ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز. یہ زمین ایکوائر کرتی ہیں، بیچ سکتی ہیں، لے سکتی ہے، لکھا تو سب ہوتا ہے. کچی آبادی کالونائزیشن آف گورنمنٹ کے اندر یہ پھر لے کے آگے گرانٹ کرتی ہیں. سو ویئر لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی از ناٹ ورکنگ سٹی، جیسے میں نے آپ کو بتایا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپریٹ کرے گی. سو یہ کون سی ہیں؟ ڈی ایچ اے ہے پنجاب کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر. یہ پنجاب کے اندر ڈی ایچ اے جگہ الاٹ کرتا ہے، جیسے کراچی میں لیز کرتا ہے، یہاں پہ الاٹمنٹ ہوتی ہے. ان کے بلڈنگ بائی لاز اپنے چلائیں گے. سو ایل ڈی اے کے اندر جو زمین آئے گی وہ زمین الاٹ بھی کرے گا اور ایل ڈی اے کے اپنے بائی لاز بھی ہوں گے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ بھی زمین ہولڈ کرے گا اور الاٹ کرے گا، الاٹمنٹ آپ کو یہاں پہ ملے گی لینڈ ڈیولپمنٹ کی. گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ بھی زمین ہولڈ بھی کرے گا اور الاٹ بھی کرے گا اور لینڈ ڈیولپمنٹ یعنی ٹاؤن پلاننگ بھی کرے گا. ایف ڈی اے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ اب 3 جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں یہ ایک ڈفرینٹ ایکٹ کے انڈر کام کرتی ہیں، ان کے تو علیحدہ ایکٹس بنے ہوئے ہیں. یہ بھی زمین ہولڈ بھی کریں گے اور جگہ الاٹ بھی کریں گے لینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے لائک وائز. بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ بھی جگہ ہولڈ کرے گی اور الاٹ کرے گی. سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کا جو ایریا ہے یہ بھی ٹاؤن پلاننگ بھی کرے گی، ہولڈ بھی کرے گی، الاٹ بھی کرے گی. ٹی جی خان کی ایک علیحدہ پہلے ٹوٹ گئی تھی پھر دوبارہ بنی تھی، یہ بھی لینڈ ڈیولپ بھی کرے گی، ہولڈ بھی کرے گی اور الاٹ بھی کرے گی. ایک اور بنی ہے کوہ سلمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جسے فورٹ منرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہا جاتا تھا. یہ کوئی بھی جگہ لے سکتا ہے، اس کو ریکریشن کے لیے بنائیں گے. اس کی اگر اس جگہ پہ کوئی سلمان کے پاس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے ان کو دیکھیں گے اس کی ایک اسپیسیفک جگہ ہے، یہ ان کوآرڈینیشن، اور جو اس کی ایکسکلوسو جگہ ہے اس کے اندر خود کام کرے گی.
थल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर अथॉरिटी है। मियांवाली, भक्कर, मुजफ्फराबाद, लिया और खुशाब को ये हैंडल करती है। अथॉरिटी में फ्रेम ए स्कीम और स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी लोकल एरिया और पार्ट देयर ऑफ। अच्छा, इसके अंदर होल्डिंग भी इसी तरह है, ये लेती है और जगह अलॉट करती है, या बेच देती है, अलॉट करती है। लीज आपको पंजाब के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं नजर आएगी, एक्सेप्ट फॉर दोज प्लेसेस, सर्टेन प्लेसेस, जहां जो कि इस स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट होंगे, जहाँ पे या उसकी बैक के ऊपर उनके पास लीज होगी, वही सब लीज कर रहे होंगे, वरना आपको मोर और लेस ये नजर आएगी। अच्छा, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी तरह जैसे गोठाबाद स्कीम, कच्ची आबादी थी, कि जो बंजर जदीद, बंजर कदीम, हमने पिछली वीडियोस में बताया था ये कौन सी होती है। बंजर जदीद जो 2 साल से ना काश्त हुई हो, या 4 साल से ना हुई है, वो कदीम और गैर मुमकिन, जिस पे काश्त हो ही नहीं सकती, जो कि खसरा गिरदावरी की उसमें लिखा हुआ है, गिरदावरी जो कि ये बता रही होती है, उससे के अंदर ये जगह एक्वायर कर लेते हैं, और 15 एकड़ से कम जगह को एक्वायर नहीं करेंगे। सब्सिस्टेंस लेवल 12.5 का है, उन्होंने 15। केपी के अंदर चले जाएं, केपी के अंदर भी काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। सबसे पहले तो जो जैसे SPCA था, ओवरसीइंग बोर्ड, पंजाब के अंदर ये ओवरसीइंग बोर्ड अभी सच नहीं आया, उसमें प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स ही देखते हैं। इधर केपी हाउसिंग अथॉरिटी एक अलहदा बनी हुई है, जो कि ओवरसीइंग बोर्ड है, इनकी जगह अलॉट करे, जगह जो है वो सॉरी इसकी टाउन प्लानिंग को ओवरसी करती है, देखती है। मेनली ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए बनी थी 2005 में। आप देखेंगे ये अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर 2001 से काम हो रहा है, बहुत कोशिशें हुई हैं, पता नहीं है, लेकिन अफोर्डेबल नहीं आई है हाउसिंग। इसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो मॉडल बाय लॉज बनाए गए हैं, तो एक बात तो सब में तय है कि ये जगह इसमें अलॉट होगी, लैंड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, इन लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जो स्कीम्स होंगी, उसमें जगह अलॉटेड मिलेगी। जो उनकी स्कीम्स नहीं, प्राइवेट स्कीम है जो कि अप्रूव इनसे कराई गई है, टाउन प्लानिंग उसकी, उसके लेआउट से अप्रूव कराया हुआ है, उसके अंदर आपको फ्री होल्ड मिलेगी। सो ये जहन में रखें कि उसके बेस के कागज कौन से होंगे। टाउन प्लानिंग नक्शा सब में जहां जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंदर आ रहा है वहीं पे होगा। सो इसमें देखते जाते हैं, PDA पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेम उनके नीचे ये लिखे हुए यही है। बन्नू डेवलपमेंट अथॉरिटी, DI खान डेवलपमेंट अथॉरिटी, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, इसकी तरह थोड़ा सा ये बात कर लें, ये जो 11 गलियात हैं, इसमें इसके बिल्डिंग बायलॉज अपने बने हुए हैं 2003 के, इसके अंदर हाउसिंग स्कीम अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सैर की और नेचर की जगह है। प्लॉट्स इसमें भी अलॉट होते हैं, इसमें जो आर्मी की जगह होगी वहाँ पे आपको लीज मिलेंगे, दुकान के अंदर कुछ लाइसेंसेस मिलेंगे। ये चूंकि पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर आपको लाइसेंसेस भी शॉप्स के लिए नजर आएंगे। लाइसेंस ईजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है, अलॉटमेंट, लाइसेंस और ईजमेंट। कड़क डेवलपमेंट अथॉरिटी, कड़क एक इसको डेवलप करने के लिए यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी थी। काकान डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, अब अगर इसके अंदर भी यही लाइसेंस, लीज ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स, मोस्टली अलॉटमेंट, जो कि इसकी अपनी स्कीम्स है। कोहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉटमेंट है। मर्दान डेवलपमेंट अथॉरिटी, मानसेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, सवाबी और सवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दो KP अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के अंदर कायम होनी है, कालाम और लोअर। तो दिस वाज अबाउट KP। बलोचिस्तान के अंदर इसी तरह एक ओवरसीइंग बोर्ड बना हुआ है, जिसे बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। इस ओवरसीइंग बोर्ड के अलावा इसका मेन काम अफोर्डेबल हाउसिंग है। ये बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 2017 के अंदर बना है। ये 120 गज के लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए और 80 गज के लिए शेल्टर होम्स भी बनाएगा, ये इसका काम है। और ये 2017 में ये कॉन्सेप्ट बना था, ये बिल्कुल नया नहीं आया हुआ अफोर्डेबल हाउसिंग का। यूनिट्स जो एलोकेट होते हैं वो रेंट नहीं होंगे, इसके टाइम दिया गया है कि इतने तक नहीं चलेगा आगे। ये इंस्ट्रक्शंस भी उसे इशू करेगा, ओवरसी करेगा। लाइक इसके नीचे आ जाए तो बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो स्पेशल बोर्ड से नीचे प्लानिंग से, टाउन प्लानिंग से रिलेटेड जेनरिक काम करता है। वो ऊपर वाला जो है वो बलोचिस्तान स्पेशल बोर्ड जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहा था। ये स्पेसिफिकली करेगा टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट
اور آباد کاری اور اسکیمز سے ریلیٹڈ. اس کے اندر بھی یہ دیا گیا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو پلاٹس ہوں گے انڈسٹریل اور ریزیڈینشیل، اس کے رولز ابھی پاس نہیں ہوئے، 2021 میں پیش ہوئے ہیں پروونشل اسمبلی میں. اس کے مطابق اس کے اندر الاٹمنٹ کی جائے گی انڈسٹریل، جو کہ اسکیم ہوگی کنسرن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی. دو اس وقت اسٹیبلشڈ ہیں، کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی 1978 سے ہے، اس میں بھی الاٹ کرتے ہیں جو اس کی اسکیمز ہوتی ہیں. دین گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نئی بنائی تھی آگے چلانے کے لیے، اس کے اندر بھی جگہ الاٹ ہو رہی ہیں جو گوادر جی ڈی اے کی اسکیمز ہیں، جو پرائیویٹ اسکیمز ہیں وہاں پہ اونرشپ ٹرانسفر ہو رہی ہوگی. سو دیٹس اٹ فار ڈیولپمنٹ اتھارٹیز. اینڈ کے اندر جو ہم اکثر گزارش کرتے ہوتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.